ہوئے کہتا ہے کہ انسانوں کے لیے زبردست تباہی کے بعد اس سے بھی بری تباہی اس وقت آئے گی جب صدی ختم ہو کر نئی صدی شروع ہوگی، خون کی بارش ہوگی، دودھ کا قحط ہوگا، جنگ اور بیماریاں نازل ہوں گی، اور آسمان پر ایک ایسی آگ نظر آئے گی جو اپنے پیچھے چنگاریاں چھوڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ اکثر افراد نوسٹراڈیمس کی اس پیشن گوئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ ہی ہے کہ اشرف المخلوق کہلانے والے انسان نے اپنے ہی قبیلے کے لیے تباہی کے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جو تمام انسانیت کے لیے شدید ترین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ میرے حساب سے 21 دسمبر 2012 جو کہا جا رہا ہے، یہ ویب سائٹ اور ایک عام ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے جگہ جگہ، سوائے شوشہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے کہ میں نے اپنے اس میں شروع میں آپ کو کہا کہ کسی اسرار مخفی اوکل سائنسز میں کوئی ایک نیا وہ کہہ لیں کہ عبور حاصل ہو جانا، ایک نئی تحقیق ہو جانا، یا ایک نیا علم جس میں پاور آ جانا، وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مائنڈ سائنسز آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بہت چل رہے ہیں، آپ نے کچھ ایسے پروگرامز دیکھے ہوں گے باہر کے کہ وہ گلاس کو دیکھ رہا ہے اور وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کوئی ایسی اندھنی چیز، آگ جلائی، آگ ہاتھ پہ سے صاف کی تو اس میں کوئی چیز میں کامیابی یا اس میں اور مزید اس کو کہہ لیں کہ موڈیفائی یا اور اس میں ایڈوانس لیول پہ جا کے کچھ ایک نئی چیز حاصل ہو جانا، یہ نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ہم ایج آف پائسیز سے گزرے ہیں، جس کو ویسے لوگ ایج آف ڈسپشن بھی کہتے ہیں، اور 21 دسمبر 2012 کے بعد ہم لوگ جانے والے ہیں ایج آف ایکویریس، جس کو لوگ ایج آف مومنٹ بھی کہتے ہیں۔ ایج آف پائسیز کے آنے سے پہلے جو یہ کوئی 100-200 BC کے قریب کی بات ہے، تب بھی جو لٹریچر لکھی جاتی تھی، جو کتابیں لکھی جاتی تھی، اس وقت کی باتیں لوگوں کو عجیب لگتی تھی۔ لیکن اگر ہم پھر ایج آف پائسیز میں جائیں تو جو باتیں پہلے لکھی گئی تھیں وہ خود بخود ایج آف پائسیز میں واضح ہوگی۔ اگر ہم پچھلے 10-15 سالوں کی فلمیں دیکھیں یا کتابیں دیکھیں، اس میں سائنس فکشن میں کیا کیا چیزیں انہوں نے نہیں بتائیں کہ لوگ اڑ سکتے ہیں، چیزوں کو دماغ سے ہلا سکتے ہیں، پلک جھپک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایج آف پائسیز سے اس کا انڈیکیشن لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایج آف ایکویریس کے اندر یہ بالکل پاسبل ہے۔ مایان اور آئی چنگ کیلنڈر کے بعد نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں، ماہرین فلکیات کے اندازے اور ویب بورڈ پروجیکٹ کی پراسرار خاموشی، یہ سب یہ باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں کہ زمین پر وہ وقت آنے والا ہے جب نہ زمین رہے گی اور نہ ہی وقت۔ لیکن یہ قیامت کب آئے گی، تمام تر اندازوں کے باوجود پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قیامت کے بارے میں تو صدیوں سے پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، لیکن آخر کب تک یہ پیشن گوئیاں سچ ثابت نہیں ہوں گی؟ اچانک ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں آئے گا۔ قیامت کا کیا ہے؟ آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی، پرسوں بھی اور برسوں بعد بھی۔ جب ایک دن زندگی کا یہ تماشا رنگ و بو ختم ہونا ہی ہے تو پھر آج یا کل کا کیا سوال؟ اگر سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں بھاگتا ہوا انسان ایک لمحے کو یہ سوچ لے تو کانپ کر رہ جائے۔ تیزی سے گزرتا ہوا وقت شاید اسے توبہ مانگنے کی بھی مہلت نہ دے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوا، اس دن تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ امید کے سب دروازے بند ہو جائیں، انسان اپنی روش درست کر کے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے جو اسے ازلی مقصد کی ابدی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا نے وقت کی تقسیم تمام انسانوں میں مساوی رکھی ہے۔ ہر نئے روز اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو 24 گھنٹے عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت کی یہ کرنسی ہمیں ملنا بند ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ان 24 گھنٹوں کو پوری ایمانداری اور ہوشیاری سے استعمال کریں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں دنیا ہو یا نہ ہو، آنے والی دنیا میں وقت ہو یا نہ ہو۔